نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ روحانی ادارس میں خلیفہ میاں حضور سید نوید آصف تاریخی قادری ابو اللہ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ایک ایسے جڑی بوٹی کے حوالے سے بات کرنے کے لیے جس کے طبی اور روحانی بے شمار فضائل ہیں، جو طب میں بھی بے شمار فضائل کی حامل ہے اور روحانی دنیا میں بھی بے شمار فضائل کی حامل ہے۔ اس پہ تفسیر اگر لکھی جائے تو کتب طب کی دیکھی جائیں تو وہ بھی بے شمار ہیں، اور روحانیت میں بھی اس کا استعمال اگر دیکھیں زمانہ قدیم سے جو اکابرین علماء روحانیت تھے وہ بھی، اور آج کے دور میں بھی اس کا استعمال بالکل یکساں ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں لونگ کی۔ لونگ کے اگر طبی حوالے دیکھے جائیں تو بہت بے شمار ہے۔ لونگ بے شمار طاقت کے نسخوں میں، دواؤں میں، دیگر کھانے کی چیزوں میں استعمال ہونے والی ایک بڑی ہی خاص چیز ہے جو عام طریقے سے استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں، اس کے اندر اتنی زیادہ ایک تاثیر ہیں کہ ان کو بیان کرنے کے لیے ایک الگ باب چاہیے۔ ہم یہاں صرف اس کے روحانی بینیفٹس کے بارے میں بات کریں گے۔ روحانی دنیا میں اگر ہم لونگ کو دیکھیں تو لونگ کے اندر ایک سب سے زبردست خاصیت ہے، وہ ہے جذب کرنے کی۔ یہ تمام طرح کی نیگیٹیوٹی کو جذب کرتی ہے، اپنے اندر لے لیتی ہے۔ جس طرح سے نیبو کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے اسی طرح سے یہ خصوصیت لونگ میں بھی ہے۔ اچھا، اب جب اس کے ساتھ میں روحانی کوئی چیز کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کسی کلام الہی کے ساتھ اس کو جب استعمال کرتے ہیں تو اس کی تاثیر بے شمار بڑھ جاتی ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو کچھ چند طریقے بتاؤں گا جو عام زندگی میں عام لوگ استعمال کر کے صرف فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ اکثر گھروں میں چھوٹے بچے ہوں، چھوٹوں کے ساتھ بھی بڑوں کے ساتھ بھی انہیں شکایت ہوتی ہے، یا لڑکیوں کے ساتھ میں کہ ہم فلاں شادی میں گئے ہمیں نظر لگ گئی، یا کسی نے کچھ ٹوک دیا ہم پہ نظر ہو گئی۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہیں کسی نے ٹوک دیا یا نظر لگ گئی، یا کسی کے اوپر کوئی شیاطینی نظر کا اثر ہو گیا۔ تمام طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو وہ کہ ہم فلاں جگہ سے آئے ہمیں سر میں درد ہونے لگا، ہم فلاں جگہ سے آئے ہمارے پیٹ میں درد ہونے لگا، کوئی کہہ رہا جسم بھاری ہو گیا، کوئی کہہ رہا کھانے کا دل نہیں ہو رہا۔ یہ تمام طرح کی علامتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے کہیں کسی جگہ گھومنے گئے وہاں سے آئے تو طبیعت بھاری ہو گئی۔ یہ تمام عام لوگوں پہ اس طرح کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کو جو بتانے جا رہا ہوں ان طریقوں کو استعمال کر کے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کہیں بھی اگر آپ جا رہے ہیں، آپ بغیر کچھ کرے 7 لونگ لیں، ایک کاغذ میں پڑی بنائیں، اور مرد حضرات ہیں تو اپنی کسی جیب میں رکھ لیں، اوپر کی جیب ہو تو زیادہ اچھا ہے، اور خواتین ہیں تو ان کے پرس وغیرہ میں اس کو رکھ سکتی ہیں۔ آپ اس لونگ کو لے جائیں، جہاں کہیں بھی آپ گئے ہیں وہاں سے جب واپس آئیں اور آپ کو شبہ ہے جیسے کہ وہاں کے ہم پہ نظر کا اندیشہ ہے، یا کوئی ایسی جگہ جو بھاری ہے، یا کوئی ایسی جگہ کہ ہماری طبیعت بگڑ جاتی ہے، آپ واپس آنے پہ 7 مرتبہ معوذتین پڑھیں، یعنی سورہ فلق و سورہ ناس، 7 مرتبہ دونوں کو پڑھ کے اس لونگ پہ دم کریں، اپنے اوپر سے 7 بار گھمائیں اور فوراً جلا دیں۔ اسی طرح سے آپ بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ جا رہے ہیں بچوں کی جیب میں، چھوٹے بچے ہیں اگر تو ان کی جیب میں آپ اس لونگ کو رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایک چھوٹے سے کپڑے میں، سفید رنگ کے ایک چھوٹے سے کپڑے میں 3 لونگ آپ رکھیں اور ان کے گلے میں ڈال دیں یا بازو کو باندھ دیں۔ واپس آئیں، آپ وہی لونگ کھولیں، اس پہ 3 لونگ ہیں تو 3 مرتبہ سورہ فلق و ناس پڑھیں۔ اگر 7 رکھی ہیں، 7 کا استعمال خصوصاً جب کریں
یا تو کوئی بڑے کے لیے، یا کوئی ایسی جگہ آپ جا رہے ہیں جیسے کہ کوئی ایسا پکنک پلیس ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں اندیشہ ہوتے ہیں، کیونکہ ایسے مقامات پہ اکثر اثرات بھی ہوتے ہیں، لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، تو ساتھ رکھیں، ورنہ 3 بچوں کے ساتھ آپ رکھ سکتے ہیں لوگ۔ واپس آئیں بس سورہ فلق و ناس پڑھیں، ان پہ سے اتار کے وہ جلا دیں، 7 مرتبہ ان پہ سے اتاریں وہ جلا دیں۔ اسی ترتیب سے آپ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ طبیعت بھاری رہتی ہے، صبح اٹھتے ان کی طبیعت بھاری ہوتی ہے، اب انہیں سمجھ میں بھی نہیں آتا کوئی اثراتی معاملہ ہے، کوئی جادو کا اثر ہے، یا صرف مجازی اور جسمانی طور پہ یہ سستی ہے، تو ان کے لیے بھی یہی ترتیب ہے کہ آپ 7 لونگیں لیں، ایک کاغذ کی پڑیا لے کے اس کو ان کے سرہانے رکھ دیں، اور پھر اسی نیت سے رکھنی ہے، اور اس کے بعد میں آپ صبح اٹھ کے سب سے پہلے اس پہ سورہ فلق و ناس 7 بار پڑھیں، اور 7 بار کلاک وائز اسے اتاریں اور جلا دیں سب سے پہلے اٹھ کے، اس کے بعد اپنا دیگر کوئی کام کریں۔ تو انشاءاللہ جب یہ کام آپ سب کریں گے اس طرح سے، تو 3 دن، 7 دن، 11 دن آپ کو واضح فرق نظر آ جائے گا۔ کوئی بھی طرح کی نیگیٹیوٹی ہو، چاہے وہ اثراتی طور پہ ہو، جادو کے ذریعے ہو، کوئی گھر میں اثراتی ماحول ہو، کسی کی نظر ہو، یا یوں سمجھے کہ کوئی بیماری کی شکل ہو، سب میں یہ مؤثر ہے۔ کچھ بھی نہیں کرنا، گھر میں موجود ہوتی ہے لونگ، آپ اس لونگ کا اس طریقے سے استعمال کریں اور پھر اس کا بینیفٹس دیکھیں، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود بخود آپ کو ان تکلیف سے، اس طرح کی پریشر سے، اس طرح کی نظر حسد اور اس طرح کی نیگیٹیوٹی سے کس طرح سے فائدہ ملے گا، یہ آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے۔ ہر عام انسان اس کو کر سکتا ہے، چھوٹے ہیں ان کے لیے ان کی ماں باپ میں سے یا بڑے میں سے کوئی بھی کرے، بڑے خود کر سکتے ہیں، کوئی اور ہیں ان کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے کچھ مقام ایسے ہوتے ہیں جیسے گھر میں کوئی کمرہ ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جو ان کا کہنا ہوتا ہے کہ صاحب یہ بھاری ہے، انہیں نہیں پتا کہ وہاں کیا معاملہ، لیکن انہیں لگتا ہے کہ ہمیں یہاں خوف آتا ہے یا ڈر آتا ہے یا ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے، ان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ 21 لونگیں لیں اور اس پہ 21 مرتبہ سورہ فلق و ناس پڑھیں، اور اسی نیت سے اس پیپر میں یا ایک کپڑے میں کر کے وہاں رکھ دیں، پوری رات اسے وہاں رکھ کر رہنے دیں، اور صبح اٹھ کے آپ وہ جلا دیں۔ 3 سے 7 دن آپ یہ کریں، دیکھیں کس طرح سے آپ کا وہ خوف اور ڈر اس جگہ سے، اس مقام سے دور ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ لونگ کے روحانی اور بھی کئی فضائل ہیں جو آگے بیان کریں گے، ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، بغیر کسی لمبے چوڑے عمل کے کرے، بغیر کسی لمبے چوڑے کام کے کرے، صرف ان لونگوں سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کو استعمال کریں اور اس سے فیض یاب ہو۔ انشاءاللہ آپ کو پھر ایک نئے عمل کے ساتھ ملاقات کریں گے اور اس میں ایک اچھا عمل پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔